فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط 22، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، میم دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ مشتاق احمد مشتاق کے بعد دیپک کنول صاحب کو افسانہ پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ کنول جی اگرچہ کشمیری ہیں لیکن زیادہ تر ممبئی میں رہتے ہیں، اسی لیے ان کے افسانے زیادہ تر رسالوں میں ہی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ بنفس نفیس دیپک جی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے افسانے کا عنوان میر پور کا چاند تھا۔ افسانہ میں جمیل خان اور گل افروز کی رومانی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جمیل خان سلام آباد اوڑی کا رہنے والا ہوتا ہے اور گل افروز میر پور میں رہنے والی ایک حسینہ ہوتی ہے۔ گل افروز ایک نزدیکی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں سلام آباد آتی ہے، جہاں اس کی ملاقات جمیل خان سے ہوتی ہے۔ پھر دونوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ جب گل افروز میر پور واپس چلی جاتی ہے تو جمیل خان اس سے ملنے کے لیے میر پور جاتا ہے، جہاں اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ یہاں سے جمیل خان پر عتاب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو جاسوس بننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور واپس آ کر سلام آباد میں فوج کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ آخر پر وہ بھاگ کر دریا میں کود جاتا ہے۔ دوسری طرف گل افروز اپنے عاشق سے ملنے کے لیے دریا پار کرنے کی کوشش میں ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح افسانہ ناکام محبت کے اختتام پر ختم ہوتا ہے۔ اس افسانہ پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد افضل نے پہل کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھی رومانی کہانی ہے، لیکن اس میں ہندی فلم کی چھاپ صاف دکھائی دیتی ہے۔ شاید اس لیے کہ دیپک جی خود فلموں کے لیے لکھتے ہیں۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے غلام نبی شاہد نے کہا کہ اس طرح کے موضوعات ایور گرین ہوتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ تخلیقار نے موضوع کو کس طرح ٹریٹ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک کامیاب رومانی افسانہ ہے۔ مدثر احمد نے زبان کے اعتبار سے یہ سوال اٹھایا کہ اس میں اردو زبان کے ساتھ پنجابی اور گوجری زبان کے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ صاحب صدر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس کہانی کا مرکزی کردار گوجر طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ڈائیلاگ میں گوجری زبان کے اثرات ہونے لازمی ہیں۔ ڈاکٹر بلال احمد، جو کہ خود انگریزی زبان کے استاد ہیں، نے افسانے پر بات کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ رومانی تحریر کے حوالے سے ایف اے لوگاس نے اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر میں لکھا ہے کہ رومانیت کی 11,396 تعریفیں ہیں۔ کسی نے اس کو تحیر کی نشاط الثانیہ کہا تو کسی کی نظر میں یہ تخلیقی شعور کا غیر معمولی ارتقا ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ رومان کو ایک پامال موضوع سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر مہمان ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ نور شاہ صاحب نے بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ زندگی کے سوتے رومان سے ہی پھوٹتے ہیں۔
جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔